کرے اور یہ سوچے استحضار اصل آخرت کا. آدمی کی جو حرام مال کی جو بنیاد بن رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کو استحضار نہیں ہے آخرت کا. ہم سوچ رہے نہیں کہ بھائی آخرت میں اس کا حساب دینے کا ہے. تاجر تجارت کرنے والا کتنا اپنی تجارت کے اندر دھوکہ دے رہا ہے, زبان کے اندر سچائی نہیں رہی. کتنے کے مسلمان تاجر ہم دیکھتے کہ ترازو کے اندر نیچے جو ہے نا کچھ باندھ دیے, اور آج کل ڈیجیٹل ترازو ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر سیٹنگ کی جا رہی ہے, پیٹرول پمپ کے اندر سیٹنگ کی جا رہی ہے, بنانے والی چیزوں کے اندر ملاوٹ کیا جا رہا ہے. ہر چیز کے اندر آدمی اپنا دھوکے بازی کا معاملہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام, فرمایا کہ جو مال حرام مال سے پرورش پائے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا. اور ایک حدیث میں آپ سے فرمایا کہ جو حرام مال سے پرورش پایا ہوا جسم اس کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے. فرمایا جہنم زیادہ مناسب ہے. روزانہ ہم سوچے کہ جو کمائی ہماری آ رہی ہے, چاہے وہ نوکری کے اعتبار سے ہو, چاہے کاروبار کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ زراعت کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو, کسی کو دھوکہ نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار کے اندر گئے, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نیچے پورا گیلا مال رکھا ہوا ہے اور اوپر سوکھا مال رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا تو پورا مال گیلا نکلا. اس کے بعد کہا کہ تم نے یہ کیا کیا رسول اللہ, میں گیلے کو نیچے رکھ دیا تاکہ سوکھا کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ قیمت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا من غش فلیس منا, جو کسی مسلمان کو یا کسی کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی سے فرمایا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے, کنجوس بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میرا امتی ہے تو دو کام نہیں کرے گا, ایک جھوٹ نہیں بولیں گا اور دوسرا دھوکہ نہیں دیں گا. فرمایا میری امت سے خارج ہو جائے گا, نکل جائے گا جو اپنی بات کے اندر سچائی نہیں رکھتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس چار چیزیں ہیں اس کے پاس دنیا ہو یا نہ ہو اس کے لیے کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں. چار چیزیں اس کے پاس آ جائے اور چار چیزیں ہیں, دنیا ہے تو اس کے لیے خیر کی بات ہے, لیکن یہ چار چیزیں اگر نہ ہو تو فرمایا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ پہلی بات فرمائے کہ بات کے اندر سچائی آ جائے, بات کے اندر سچائی. اور پورے معاشرے کا بگاڑ اور حرام کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, زبان کے اندر سچائی نہیں ہے. چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو, چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو, چاہے وہ ملازمت, چاہے وہ زراعت اور کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو, زبان کے اندر سچائی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, کبھی زندگی میں. جو اللہ کے نبی نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, آج وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. فرمایا توبہ کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے, لیکن جھوٹ کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ وہ دل کی سیاہی کو ختم نہیں کرتا, وہ بڑھتے رہتا ہے. جھوٹ ایسی چیز ہے, ایک آدمی کے اندر سچائی آ جائے, امانت داری آ جائے. پہلی بات فرمائے کہ سچائی آ جائے, زبان میں جھوٹ نہ ہو, جان دے دینا, کروڑوں کا نقصان کر دینا, لیکن جھوٹ پہ اپنا کاروبار نہیں کرنا, ورنہ آپ اپنی کمائی حلال نہیں کر رہے, آپ حرام اپنے گھر پر لے کے جا رہے ہیں. اور اس کا نقصان آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے, آخرت کے اندر بھی دیکھیں گے. آج بچے اگر نافرمان ہو رہے, بچوں کے اندر اطاعت نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حرام روزی. ایک بزرگ فرماتے میرے 7 بچے تھے, اس میں ایک بچہ نافرمان ہو گیا. میں جب نافرمانی پہ زیادہ پریشان ہوا تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی ہم تو حلال روزی کماتے تھے, حرام کے لیے ہم بہت ڈر کے زندگی گزارے, لیکن معاملہ ایسا کیا ہوا کہ میرا ایک بچہ نافرمان نکل گیا. تو بیوی نے کہا میری غلطی ہے, میں نے ایک مرتبہ پڑوسی کی ایک چیز بغیر اجازت کے کھا لی تھی, غالباً وہ بیر تھا یا کھجور تھا, ایک چیز میں نے پڑوسی کی بغیر اجازت کے لے کے کھا لیا, وہ حرام لقمے کا اثر یہ ہوا کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا. ایک لقمہ بھی اگر حرام کے اندر حرام کا پیٹ میں چلے جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے جسم پہ جو کپڑا ہے 10 درہم کا ہے, اس میں 1 درہم اگر حرام مال کا ہے تو جب تک وہ جسم پر کپڑا ہے کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوتی.
اس لیے میرے دوستوں ہم اپنی کمائیوں پہ غور و فکر کریں. جھوٹ بول کر یا جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر یا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اگر ہم اپنی کمائی گھر کے اندر لا رہے اور وہ کمائی ہمارا لقمہ بن رہی، یاد رکھیے یہ ہم اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنا رہے اور ہماری اولاد یہ نافرمان ہو رہی. جیسا میں نے پچھلے جمعے کے اندر کہا تھا، آج ہماری ذہنیتیں گندی کیوں ہو رہی؟ آج ہمارے بچوں کی ذہنیتیں گندی کیوں ہو رہی؟ آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں عبادت کی طرف شوق اور رغبت نہیں آ رہا، گناہوں کی طرف شوق اور رغبت آ رہا. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، 6 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ زبان سے گالیاں نکل رہے. اس کی بنیادی وجہ حرام کمائی. اسکولوں کے اندر 6 سال کے 6 کلاس کے بچے، 7 کلاس کے بچے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں بھی اسکول کے اندر پڑھایا تھا، میں نے دیکھا 7 کلاس کی بچے بچیاں لو کے چکروں میں پڑھ رہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑھ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ حلال کمائی پہ فوکس نہیں کر رہے، حلال کمائی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرے. جو ہماری کمائی آ رہی ہے، ہم جو کما رہے، اگر نوکری کر رہے تو نوکری کے اندر کتنا ہم دھوکہ دے رہے، تجارت کے اندر ہم کتنا دھوکہ دے رہے، اپنی زبان سے کتنا جھوٹ بول کے ہم کما رہے، ہم اپنی کمائیوں پہ جو ہے نا غور و فکر نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمہارے پاس ہے تو کوئی چیز اگر نہیں ہے تو بے فکر ہوئیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا ایک تو سچائی آ جائے، دوسرا امانت داری آ جائے، تیسرا فرمایا اخلاق آ جائے، اخلاق، حسن اخلاق تمہارے اندر آ جائے، اور چوتھا فرمایا کہ حرام مال سے تم اپنے جسم کو بچانے والے بن جاؤ. حرام مال سے تم اپنے جسم کو بچانے والے بن جاؤ. فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں تو تمہیں کسی بات کی پرواہ کرنا نہیں ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے مال یا جو نا لقمہ، وہ فرمایا کہ حلال ہے یا حرام، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آدمی اس کی فکر نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنی کمائیوں کو حلال کریں، غور و فکر کریں. نوکری کرنے والے، تجارت کرنے والے یا کوئی اور کسی بھی اعتبار سے فیلڈ کی محنت کرنے والے اپنی زبان میں سچائی لائے، ورنہ یہ منافق کی علامتیں ہیں. یاد رکھیے